آج ہم پروسٹم کیپسول کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے پروسٹم کیپسول کا جنیرک فارمولا یا جنیرک نیم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، آخر کس مقاصد کے لیے ہم پروسٹم کیپسول کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے جناب یہ کن ادویات کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، اس کا ڈرگ انٹریکشنز کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ڈوز کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آپ نے اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں لینا ہے، اور سب سے آخر میں ہم اس کے مضر صحت اثرات دیکھیں گے جو کہ آپ کا جاننا ضروری ہے اگر آپ پروسٹم کیپسول استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک پروسٹم کیپسول۔ جناب اس کا جنیرک فارمولا یا جنیرک نیم ٹیمسولوسن ہے اور یہ 0.4 ملی گرام میں اویلیبل ہوتا ہے۔ ٹیمسولوسن اس کا جنیرک نیم ہے۔ اب فوائد کی بات کر لیتے ہیں تو جناب یہ بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا اس کی علامات کو ختم کرتا ہے۔ اب بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کیا ہے؟ جناب جب آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کہتے ہیں، اور اس کو عام الفاظ میں غدود بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی غدود کی علامات یا بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کی علامات کیا ہیں؟ جب آپ کی عمر 50 سے 60 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تب آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو پیشاب ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور پیشاب آنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا بار بار آتا ہے۔ آپ رات کو بھی نہیں سو سکتے کیونکہ بار بار آپ کو پیشاب آ رہا ہوتا ہے، پوری طریقے سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سموتھ مسل آپ کے کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پیشاب کی نالی جو آپ کی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو یا تو مکمل طور پر آپ کا پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے، یا پھر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا تو تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے آپ کو اور بار بار آتا ہے، پوری طریقے سے مثانہ خالی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کر کے آئے آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے آپ کو پیشاب آ رہا ہے، تو یہی سلسلہ آپ کا رات بھر جاری رہتا ہے اور آپ کی جو سکون ہے آپ کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہے، غدود بھی جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم پروسٹم کیپسول کو استعمال کرتی ہیں تو یہ اس کے سموتھ مسل جو ہے اس کو ریلیکس کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو پیشاب کی نالی ہے وہ پوری طریقے سے کھل جاتی ہے، اوپن ہو جاتی ہے اور آپ بآسانی پیشاب کر سکتی ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کا مین کام ہے، اور ہم جو ہے نا آپ کو صرف ریویو دیتے ہیں اس میڈیسن کے بارے میں کہ آپ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، کس مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو صرف آگاہی دینا ہے، آپ نے خود سے کبھی بھی کوئی چیز نہ استعمال کرنی ہے اور نہ ہم کوئی میڈیسن ایڈورٹائزمنٹ اس کی کرتے ہیں، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ سب سے اہم ہے۔ جناب یہ جو پروسٹم کیپسول ہے ٹیمسولوسن ہے، یہ لیور میں جو ہے نا اس کی میٹابولزم ہوتی ہے، تو جو جگر کے جن کو مسائل ہیں، لیور پرابلمز ہیں، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو اس کی ڈوز جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ بچے اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، اور عورتیں وہ بھی بالکل اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ یوز ہم نے دیکھ لیے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ اس کی ڈوز کیا ہے، کتنی مقدار میں ہم نے اس کو لینا ہے۔ جناب یہ 0.4 ملی گرام سے آپ اس کو سٹارٹ کریں گے، اور آپ نے جو بھی کھانا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے، اور پھر لگاتار اسی کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو کھانا ہوگا۔ فرض کریں اگر آپ رات کا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کر رہے ہیں، تب آپ کو لگاتار ڈیلی اسی کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، اس کا آپ نے ناغہ بالکل نہیں کرنا۔ اگر 0.4 ملی گرام سے آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر آپ کا 0.8 ملی گرام بھی آپ کو لکھ سکتا ہے، وہ بھی آپ نے ڈیلی ایک استعمال کرنا ہوگا۔
اگر آپ کی ڈوز کوئی مس ہو جاتی ہے، بے شک وہ 0.8 ملی گرام سے بھی ہو، اگر 3-4 ڈوزیں اکٹھی آپ کی مس ہوگی تو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، اور 0.4 ملی گرام سے دوبارہ سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کا ناغہ آپ نے بالکل نہیں کرنا، کوئی ڈوز اس کی مس آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ سب سے اہم ڈوز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ڈوز اس کی مس کر دی کہ دن میں کتنی مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے اور کس ٹائم استعمال کرنا ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ناغہ اس کا بالکل نہیں کرنا پروسٹام کیپسول کا۔ اب ڈرگ انٹریکشن اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ادویات کے ساتھ ہم نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ جناب یہ بلڈ پریشر کم کرتی ہے آپ کا پہلے سے ہی خود بخود، تو اگر آپ بلڈ پریشر آپ کو ہے، آپ کا زیادہ رہتا ہے، آپ میڈیسن استعمال کریں تو آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ یہ پہلے سے ہی بلڈ پریشر آپ کا کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ دوسری ادویات کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں جو بلڈ پریشر کم کرتی ہے، تو آپ کا بلڈ پریشر انتہائی لو لیول تک گر سکتا ہے، تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ دوسری بلڈ پریشر کی میڈیسن اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو۔ وارفرین کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے نا ڈرگ انٹریکشنز ہو گئے۔ آخر میں ہم جو ہے نا اس کے مضر صحت اثرات دیکھ لیتے ہیں کہ کن مقاصد کے لیے ہم پروسٹم جو کیپسول ہے اس کو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کے اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کی باڈی پر جسم پر کون سے برے اثرات یہ چھوڑتی ہیں۔ جناب آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، کانسٹیپیشن ہوتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو چڑچڑا پن ہو سکتا ہے، ڈپریشن آپ کو ہو سکتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آپ کو نیند آپ کی متاثر سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو خطرناک اس کا مضر سے اثرات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سیکس لائف ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کا جو ایجیکولیشن ٹائم ہے، جو ریلیز ہونے کا آپ کا ٹائم ہے، وہ یا تو کم ہو سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے، عموماً بڑھتا ہی ہے۔ اور آپ کو جب آپ ایجیکولیٹ کرتے ہیں، ریلیز ہوتے ہیں، تب آپ کو انتہائی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو سیکس کرنے کی خواہش ہے، چاہت ہے، وہ بھی کم ہو سکتی ہے اس سے، اور آپ کا عضو خاص بنا کسی یعنی کہ آپ کے سیکس کے موڈ کے خود بخود ہی اریکشن اس میں آ جاتی ہے، اریکٹ ہی رہتا ہے، جس کی وجہ آپ کے عضو خاص کو نقصان بھی پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ہر اکثر سب کو نہیں ہوتا، کسی کسی کو یہ مضر سے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب استعمال کرنا ہے یا کر رہے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر ادویہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو برے اثرات آپ کے جسم پر چھوڑ رہی ہوتی ہے وہ۔ تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کو پتہ ہو پہلے سے ہی کہ کون سے برے اثرات یہ ہمارے جسم پر چھوڑے گی۔ تو یہ اس کی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر صحت اثرات ہوگی۔ امید ہے آپ کو پروسٹم کیپسول کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون لوگ استعمال نہیں کر سکتے، ڈوز کیا ہے، اور آخر میں ہم اس کے مضر صحت اثرات بھی آپ کو بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، اگر کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اچھی لگے تب آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، اور شیئر لازمی کرنا ہوتا ہے آپ نے، تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، ان کو پتہ چل سکے کہ پروسٹم کیپسول کے فوائد کیا ہیں اور اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں۔ شکریہ۔